اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ لا الہ الا اللہ العظیم لا الہ الا اللہ الکریم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعل لما یرید۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وهو اللہ لا الہ الا هو له الحمد فی الاولى والآخرہ وله الحکم وإلیہ ترجعون۔ ونشهد ان سیدنا ونبینا محمد عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن والا اور پرووائڈ کیجئے اس شہر کے باشندوں کو پھلوں سے روزی، پھلوں سے رزق، ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب کچھ اس انداز میں دیا کہ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری ناشکری کرے گا، جو میری نعمتوں کی ناقدری کرے گا، اسے بھی میں سامان زندگی دوں گا ایک وقت تک، اور پھر اسے مجبور کر کے لے آؤں گا اس جہنم کے عذاب کی طرف جو بہت ہی بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک وسعدیک حاربا من الذنوب والخطاء وجیت الیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں میرے رب، مجھے اعتراف ہے کہ آپ کے سوا آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شک حمد اور شکر کے مستحق تو آپ ہی ہیں۔ مجھے توفیق دیجئے تمام حمد اور تعریف میں صرف آپ ہی کی بیان کروں اور آپ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر میں آپ کا شکر بجا لاؤں۔ میرا ایمان ہے کہ تمام بادشاہت اور کائنات کی ساری ملکیت صرف اور صرف آپ اکیلے کی ہی ہے، کوئی آپ کا شریک نہیں، کوئی آپ کے جیسا نہیں۔ آپ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے کمالات میں تنہا اور بے مثال۔ اس اقرار کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ میں حاضر ہوں میرے رب، مجھے توفیق دیجئے آپ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی۔ میں پوری سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں، میرے تمام گناہوں اور میں خطاؤں کو چھوڑ کر آپ کی طرف میں آیا ہوں۔ اے اللہ، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، اور اس اقرار کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ حاضر ہوں میرے رب میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ مالک ملک ہے، ہر چیز آپ کی ملکیت میں ہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں۔ یہ زمین آپ کی، یہ آسمان آپ کا، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے اور یہ ساری کائنات آپ ہی کی ہے۔ ہر ایک چیز چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی، آپ ہی اس کے خالق و مالک، آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کے محتاج بندے ہیں۔
کیا دیں ہم آپ کو، جبکہ ساری ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا یہ جسم آپ کا دیا ہوا اور اس میں موجود جان بھی آپ ہی کی دی ہوئی۔ آپ کی بے پناہ عطا اور بخششوں کے بدلے ہم فقیر اور محتاج بندے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے ان جذبات کے جو آپ کے نبی اور آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک پل کو، ہر ایک جذبے کو آپ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بے شمار نعمتوں پر ہمارے شکر کے تمام جذبات آپ کے سامنے ارپن کرتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم اپنی تمام عبادتوں کے جذبے آپ ہی کو سمرپت کرتے ہیں، ہمارے تمام مناسک کو آپ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ آپ کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آپ کے سامنے ارپن کرتے ہیں، ہمارے جیون کے ہر ایک پل میں آپ ہی کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ ہمیں جینے کے لیے آپ نے سانسیں عطا کی ہیں، یہ سانسیں بھی ہماری اپنی نہیں ہیں بلکہ آپ کی دی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کی ہر ایک سانس کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرتے ہوئے آپ کو سمرپت کرتے ہیں، آپ ہی کی خالص توحید کے جذبوں کے ساتھ آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ کی توحید، آپ کی حمد ثنا بیان کرنے کی تعلیم ہمیں آپ کے نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کے قلب مبارک پر آپ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ قرآن مجید ہماری دنیا اور آخرت کا آئین ہے اور ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آئیے اسی کتاب ہدایت سے ہم اپنی خود کی ذاتی ہدایت حاصل کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور خصوصاً اس آیت سے جس کی تلاوت خطبے کے ابتدا میں کی گئی ہے۔ اور جب دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اے میرے رب بنا دیجئے شہر کو امن والا اور پرووائڈ کیجئے شہر کے باشندوں کو پھلوں سے روزی، ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، اے ابراہیم میں اسے بھی بھوکا نہیں ماروں گا بلکہ میں اسے سامان زندگی دوں گا ایک وقت تک، اور پھر اسے مجبور کر کے لے جاؤں گا اس جہنم کے عذاب کی طرف جو بہت ہی بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ اللہ کے خلیل نے پھلوں سے رزق کی دعا کی تھی مکہ کے باشندوں کے لیے آج سے ہزاروں سال پہلے، اور پھل کا ایک ترجمہ رزلٹ بھی ہم کر سکتے ہیں گہرے معنی میں۔ ایک بے آب و گیا وادی ہے، کالی چٹانیں ہمیں وہاں دکھائی دیتی ہے، ہریالی، ہری گھاس اور پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، کسی ندی کا وجود نہیں، ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ریگستان میں اللہ کے خلیل اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دیجیے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ریگستان میں پھل کہاں سے آ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوا، اور اللہ نے اپنے خلیل کی اس دعا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں کافروں کو، ناشکروں کو، میری نافرمانی کرنے والوں کو، میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو سامان زندگی دوں گا۔ تمہاری اس دعا کا فائدہ انہیں بھی حاصل ہوگا، وہ بھی میری زمین پر بھوکے اور پیاسے نہیں رہنے والے، دنیا کی نعمتوں کو وہ بھی انجوائے کریں گے، میری نافرمانی کرنے کے بعد بھی وہ مزے سے رہیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ایماندارانہ زندگی نہ گزاری، مجھے اپنا رب تسلیم نہ کیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو پھر میں ان کو جہنم کے اس عذاب کی طرف لے کر جاؤں گا جو بہت ہی بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ کافروں کی، ناشکروں کی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی زندگی کو دیکھ کر ایمان والے دھوکے میں نہ پڑے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں 3 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 196 اور 197 میں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہ جہنم وبئس المہاد۔ نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں نافرمانوں کی چلت پھرت ان کے دھوم دھڑاکے شہروں میں، فائدے ہیں یہ تھوڑے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے، اور اس دن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے معاملے میں کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ اولاد اپنے والد کے معاملے میں کچھ کام آنے والی ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے،
پھر نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ کے تعلق سے دھوکہ دینے والے۔ نافرمانے کی زندگی کو دیکھ کر کبھی ہم نے رشک نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص تقوی اور پرہیزگاری کا جیون بتاتے ہوئے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے تو یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اللہ دونوں کو آزما رہا ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری یہ دنیا کی رشتہ داریاں آخرت میں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ اگر آخرت میں کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے نبی اور آدم ثانی حضرت نوح کا بیٹا ہوں، یا پھر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ہوں، یا پھر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے حبیب خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہوں، اس لیے رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ رشتہ داری کا تعلق صرف دنیا تک محدود ہے۔ آخرت کے تعلق سے تو فرما دیا رب تعالیٰ نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ کوئی رشتہ داری ہوگی انسانوں کے درمیان اور نہ ہی ان سے اس کے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا۔ اب ہم پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، ظلم و ستم سے، شرک سے پاک و صاف رکھیں، کیونکہ شرک ایک ایسا ناقابل اور گناہ کبیرہ ہے جس کے ساتھ کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب رب تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کا پتہ بتایا تو ساتھ میں ایک شرط بھی لگا دی، جس کے تعلق سے فرمایا رب تعالیٰ نے 22 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 26 میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے لے آؤٹ بتایا، پتہ بتایا اپنے گھر کا حضرت ابراہیم کو، تو اس شرط کے ساتھ میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور پاک رکھنا میرے گھر کو شرک کی گندگی سے، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اس آیت کے بعد میں یہ بھی فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ لوگ کھچے چلے آئیں گے تمہارے پاس حج کے لیے پیدل اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر جو کہ چلی آتی ہے دور دراز علاقے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے تشریف لے جا کر تقریباً 5000 سال کا وقفہ گزر چکا ہے، اور تب سے لے کے آج تک کنٹینیو حج جاری ہے۔ اور پھر اس حج میں جو رسمیں گھس گئی تھی، اللہ نے اسے اپنے آخری نبی رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اسے نکال پھینکا اور اسے ملت ابراہیم پر دوبارہ قائم کیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ایک دعا اور کی تھی، جس کا تذکرہ رب تعالیٰ نے 2 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 129 میں کیا، ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ انتَ العزیز الحکیم۔ اے رب، اے ہمارے رب، آپ مبعوث فرمائیے ان کے درمیان ایک ایسا رسول جو ان کے اپنے منہ سے ہو، جو کہ تلاوت کرے ان کے سامنے آپ کی آیتیں اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ بے شک آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ ہر رسول کا سب سے پہلا اور بنیادی کام قرآن نے جو بیان کیا وہ یہ کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ اللہ نے جو پیغام ان تک پہنچایا اسے انسانوں تک پہنچانا، اور قرآن شریف اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی اور جس دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، انہیں اپنی کتابیں دی، تو انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو پوری دیانتداری کے ساتھ انسانوں تک پہنچایا، بلاغ کا کام کیا۔ اور جب اس کام کو اولیت نہیں دی جاتی تو پھر دوسرے وائرس گھسے چلے آتے ہیں انسانوں کے درمیان۔ اللہ کی آیتوں کو پیش کیا جانا چاہیے انسانیت کے سامنے، تب کہیں جا کر اینٹی وائرس کا کام ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے 29 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 45 کے اندر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، آپ پڑھ کر سناؤ اسے جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کتاب سے، اور قائم کیجئے نماز کو، عبادتوں کو۔ بے شک نماز، عبادتیں یہ روکتی ہے بے حیائی اور منکرات سے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی موجودگی کا احساس یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم حرکتیں کیا کرتے ہو۔ حالات حاضرہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں
تو ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ دعوت تو بہت دی جا رہی ہے، ہر مسلمان کسی نہ کسی دینی جماعت سے منسلک ہمیں دکھائی دیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک دعوت کا کام جاری ہے، کوئی جماعت ڈور ٹو ڈور جا کر دعوت کا کام کر رہی ہے، تو کہیں کوئی گروپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے دعوت کا کام کر رہا ہے، کہیں واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے دینی میسیجز کو پہنچایا جا رہا ہے، تو کہیں اخبارات اور رسالوں کے ذریعے دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن ان کا رزلٹ کچھ خاص دکھائی نہیں دیتا۔ ہم پہلے جہاں تھے وہیں ہیں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے ویوہار میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اخلاق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ گرتا ہی جا رہا ہے۔ مسجدوں میں جتنے نمازی پہلے ہوا کرتے تھے آج بھی اتنے ہی ہیں۔ اس کی اہم وجہ جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب نہیں پہنچائی جا رہی، اللہ کے کلام کو عام نہیں کیا جا رہا ہے، ہماری دعوت الی اللہ کی جگہ دعوت الی الجماعت بن کے رہ گئی ہے، دعوت الی اللہ کا کام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے حالات میں کوئی تبدیلی بھی دکھائی نہیں دیتی اور اللہ کا فیور بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ قرآن شریف فرد کے اصلاح کی بات کرتا ہے اور پھر فرد کے ذریعے انسانیت کے اصلاح کی بات کرتا ہے۔ قرآن شریف کو پڑھ کر اور اسے سمجھ کر جو معاشرہ تیار ہوگا اس میں کوئی کسی کے حق کو دبا نہیں سکتا، بلکہ ہر کوئی دوسرے کا حق ادا کرنا چاہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہاں نہیں دیا تو آخرت میں دینا ہوگا۔ قرآن شریف میں مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، خصوصاً سورہ بنی اسرائیل، سورہ اعراف، سورہ سواد اور سورہ انبیاء۔ یہ وہ صورتیں ہیں جس میں کئی قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا، اور یہ واقعات صرف اس لیے بیان کیے گئے کہ ان واقعات سے بعد میں آنے والی قومیں عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اپنے سدھار کی کوشش کریں۔ کسی پر تنقید کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، یا پھر کسی کی برائی کو اجاگر کرنا یہ بھی قرآن کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ بعد والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے کے لوگوں نے کیا غلطیاں کی تھی جن کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ہم اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہو، اللہ کی تمام کتابوں پر ہو، تمام فرشتوں پر، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہو۔ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پایا جانا چاہیے۔ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا، یا پھر یہ کہ یہودیوں نے کیا کیا اور عیسائیوں نے کیا کیا، فلاں جماعت کیا کیا کرتی تھی اور فلاں جماعت والے کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح کا کوئی سوال مجھ سے اور آپ سے آخرت میں نہیں کیا جائے گا۔ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھ سے کون سے سوالات کیے جائیں گے، اور ان سوالوں کا میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور جب میں ان سوالوں کو فیس کروں گا تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے، اور اسی بات کی تیاری آج سے شروع کر دینی چاہیے۔ اس طرح کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اپنی اصلاح کا کام آج سے شروع کر دیں، پتہ نہیں کب ہمارا وقت آ جائے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولیکم بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دینک الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، ربنا انک انت السمیع مستجیب الدعویٰ۔
اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم اتقنی عذابک یوم تبعث عبادک اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت راحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم هيّن إلينا سكرات الموت اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون